بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا تھا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر اور مقصد تھے، ان میں ایک مقصد اخلاقی تربیت بھی تھا۔ سیدنا زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے اتمام تک، اچھے اخلاق کو پورا کرنے تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے جو مقصد بیان فرمائے، ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں لوگوں کی اخلاقی تربیت کروں۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیں اور بتوں کو توڑنے کا بھی حکم دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ صلہ رحمی کا حکم کرنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک قرار دینے والوں کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس چیز کی جا کر دعوت دوں، صلہ رحمی کا کرنے کا حکم دوں اور بتوں سے نکال کر رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دوں اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام، یہ میری بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عدل و انصاف کا قیام بھی ہے۔ اور یہ عدل و انصاف کا قیام اس لیے تاکہ معاشرے سے برائیوں کا قلع کما کر دیا جائے اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں فرماتی ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتاری ہے، نازل کی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ وہ معاملہ کریں، انصاف کا قیام کریں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ معاشرتی برائیوں کا قلع کما کر کے وہاں اس جگہ پہ عدل و انصاف کا قیام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔